بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے رمضان کی اس گھڑی میں اپنے گھر میں اور طاق رات میں اور 29 کی اس تاریخ میں اپنے کرام کے ختم پہ کی مجلس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب فرمائی ہے. خوش نصیبی ہے جنہیں اللہ اپنا کلام سننے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. خوش نصیبی ہے ان کے لیے جن کے لیے اللہ اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے اور ان خوش نصیب لوگوں کو اللہ اپنے گھروں میں بلاتا رہے، بٹھاتا رہے، اپنے دربار کی حاضری کی انہیں توفیق ملتی رہے. تو یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ مولا کا کرم ہے، اس مولا کا خاص انعام ہے کہ اس گھڑی میں رمضان کی اور اس رات میں اور قرآن کے اس مجلس میں اور قرآن کے اس ختم پر اللہ نے ہمیں اپنے دربار میں اکٹھا فرما دیا. اس کی قدر و قیمت تو دنیا میں منڈیاں اور ہیں بھائی. یہاں کی منڈیوں میں ڈالر، پاؤنڈ، درہم، دنانیر کے سکے چلتے ہیں. میرے عزیزو، ایک زندگی اور بھی ہے اور وہ کسی لمحے بھی شروع ہو سکتی ہے، کسی لمحے بھی. یہ جو حادثات ہوتے ہیں نا، یہ حادثات جانے والوں کی اللہ کامل بخشش فرما دے اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر نصیب فرما دے. لیکن یہ باقیوں کے لیے پیغام بھی ہوتا ہے کہ زندگی کا چراغ یوں بھی گل ہوا کرتا ہے، یوں زندگی کا بلبلا یوں بھی پھٹ جایا کرتا ہے. یہ سب کے لیے اس قسم کے حادثات ایک اپنے اندر بڑا پیغام رکھتے ہیں کہ زندگی کا چراغ یوں بھی گل ہو جایا کرتا ہے، یہ پانی کا بلبلا کہیں بھی پھٹ سکتا ہے. تو یہ مجلسیں، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ اللہ کے گھر میں یہ کلام اللہ کا سننا، اس قسم کی مجالس میں شرکت، اللہ کے گھر میں یہ حاضری اور بارگاہ خداوندی میں یہ نشستیں، میں عرض کر رہا ہوں ایک نئی زندگی کی. اس کے اندر اندازہ ہوگا یہ کیا انعام تھا اللہ کا، یہ کیا انعام تھا اللہ کا، یہ کیا اللہ کا مجھ پہ فضل ہوا تھا، یہ کیا اللہ کی مجھ پہ رحمت ہوئی تھی، یہ کیا مجھ پہ اللہ کی مہربانی ہوئی تھی. ان نشستوں کی قدر و قیمت کی کل کی گھاٹیوں میں اور کل کے زندگی میں جو انعام و اکرام ہے، پھر انسان کی آنکھیں کھلیں گی. دنیا حسرت کرے گی کاش کہ یہ لمحات زندگی کے ہمیں بھی اللہ کے گھر میں نصیب ہوئے ہوتے، اور کاش زندگی کے یہ لمحے ہمیں بھی اللہ کے کلام اور اس کی عظمت اور محبت میں کہیں بیٹھنے کی توفیق ملی ہوتی. تو میرے عزیزو، دل کے گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر آپ دل کے گہرائیوں سے شکر کرو گے، اللہ آپ کے لیے کبھی اپنے گھر کے دروازے بند نہیں کرے گا. آپ کو اللہ اپنے گھر سے کبھی محروم نہیں کرے گا. اللہ آپ کو ایسی مبارک جہاں اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ، فرشتوں کی رحمت کا سلسلہ آسمانوں تک. حدیث میں آتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں نا ایسی مجالس دیکھ کر، اور پہنچنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں باوجود کریم مولا سب جانتے ہیں لیکن مزہ آتا ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے. کہتے کہاں سے آئے ہو؟ کہا تیرے بندے تیرے تذکرے کر رہے تھے، وہاں سے آئے ہو. اللہ جانتے. کہا اچھا تم گواہ رہو، پھر تم گواہ رہو، پھر تم گواہ رہو، میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے. فرشتے کہنے کہ اللہ ایک ویسا بھی آیا تھا جو اس نشست کے لیے نہیں آیا تھا، بس بیٹھ گیا ایسی. فرمایا یہ مجلس والے میرے ہاں اتنے مقبول ہیں، میری ان پر ایسی خاص مہربانی اور فضل ہے، جو اس میں شریک ہو گیا میں نے اس کے لیے بھی بخشش کے فیصلے کر دی. تو یہ نشستیں
یہ زندگی کے یہ لمحات اللہ کے گھر میں بہت قیمتی ہیں. تو میرے عزیزو، دو چند باتیں. ایک اللہ کے کلام کے بارے میں. قرآن کی یہ مجلس ہے. اللہ کے کلام کے ہر اہل ایمان پر 4 حقوق ہیں. 4 حقوق. پہلا حق ایمان، عظمت ہے. اس پر ایمان لانا، دل میں اس کی عظمت رکھنا، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی عظمت دل میں ہونا، یہ قرآن کا پہلا حق ہے. دوسرا حق قرآن کا ہے تلاوت قرآن. ہر مسلمان کی زندگی کا وظیفہ ہو تلاوت قرآن کا. یہ گھڑی بہت مبارک ہے، یہ نشست بہت مبارک ہے. پتہ نہیں یہ زندگی کے لمحات کب ملتے ہیں، پھر کس کو ملتے ہیں، پتہ نہیں کب ملتے ہیں، کس کو ملتے ہیں. تو ہماری چاہت ہے کہ ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ اب زندگی بھر تلاوت قرآن کا میں اپنا معمول بناؤں گا. سب ساتھی بھائی دل سے نیت کر لیں، بھائی دل سے نیت کر لیں. اللہ آپ حضرات سے بہت ہی راضی ہو جائے. میں یہ آپ حضرات سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ گھڑی بڑی قبولیت کی ہے. اگر ہم دل سے یہ نیت کر لیں گے اللہ توفیق دے دے گا. ہم دل سے اس کا عزم کر لیں گے اللہ مدد فرما لیں گے. یہاں اس گھڑی میں ارادہ کر لیں گے اللہ عمل کی توفیق دے دیں گے. میرے عزیزو، کبھی تصور ہی نہیں تھا مسلمان ہو اور تلاوت قرآن نہ ہو. تصور ہی نہیں تھا مسلمان کی زندگی میں کہ مسلمان بیٹی، مسلمان بیٹا، مسلمان شوہر، مسلمان بیوی، مسلمان باپ، مسلمان ماں مسلمان ہیں اور تلاوت نہ ہو. کبھی اس کا تصور ہی نہیں تھا. پتنی کس دور کی زندگی سے آج ہم گزر رہے ہیں میرے عزیزوں. مسلمانوں کی زندگیاں، مسلمانوں کے گھر، باقی سب کچھ ہے، نہیں ہے تو تلاوت قرآن نہیں ہے. اور نحوست بھی خوب دیکھ رہے ہیں، اس کی نحوست بھی خوب دیکھ رہے ہیں. شاید ہی کوئی گھر اور خاندان ہو جہاں محبتوں کے پھول کھلے ہوئی ہو. شاید ہی کوئی گھر ہو، شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں برکتیں اور رحمتیں ہوں. ارے میرے عزیزو، جہاں جراثیم ہوتے ہیں وہاں بیماریاں ہوتی ہیں، جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں. پھر ٹوٹ پھوٹ ہوگی. پہلے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور اس قرآن کی عظمت کی برکت سے ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عظمت اور محبت کا رشتہ موجود ہوا کرتا تھا. ایک صحابی گھر میں تلاوت کر رہا ہے اور تہجد کی گھڑی تھی، تلاوت کرتے کرتے مزے آ رہا ہے. تو آواز بلند ہوئی، قریب میں سواری بندھی ہوئی تھی، وہ بدکنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی آواز آہستہ کی کہ سواری پرسکون ہو گئی. پھر اب مزہ آیا، بے اختیار آواز پھر بلند ہو گئی، پھر سواری بدکنے لگی. قریب میں بچہ لیٹا ہوا تھا، خیال آیا کہ بچے کو نقصان نہ پہنچے، پھر آہستہ آواز کی. پھر مزہ آیا، بے اختیار آواز بلند ہو گئی، سواری پھر بدکنے لگی. اسی اثنا میں نماز مکمل کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا، صبح ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد ساتھیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے. یہ آگے ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے گھر میں رات کو عجیب چیز ہوئی، عجیب ہی مجھ پر بیتی ہے کہ میں تلاوت کرتا سواری بدکتی، سکون سے پڑھتا سواری پرسکون ہو جاتی. آسمان کی طرف میں نے نماز کے بعد دیکھا تو ایک چھتری نما چیز آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، اس میں قمقمیں لگی ہوئی ہیں، آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسید، کیا یہ اچھا ہوتا تو صبح تک یوں ہی تلاوت کرتے رہتا، مدینہ والے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتے اللہ کے فرشتے تیرے گھر میں تیرا قرآن سننے آئے تھے. اللہ کے فرشتے تیرے گھر میں قرآن سننے آئے تھے. ارے میرے عزیزو، تصور نہیں تھا مسلمان کا گھرانہ اور تلاوت قرآن نہیں، مسلمان کی زندگی اور تلاوت قرآن نہیں، مسلمان کے رات دن اور تلاوت قرآن نہیں. تصور نہیں تھا. تو میرے عزیزو، قرآن کا حق ہے. ایمان کے بعد قرآن کا حق ہے تلاوت قرآن. تلاوت قرآن تو الحمدللہ آپ حضرات نے نیت کر لی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سپارہ روز پڑھیں، آدھا سپارہ روز پڑھیں، ایک پاؤ روز پڑھیں. ارے میرے عزیزو، ایک صفحہ ہی پڑھ لیا کریں. نہیں آتا تو سیکھنا ہی شروع کر دے. آتا ہے تو ایک صفحہ ہی پڑھ لے. عجیب چیز ہے یہ قرآن، مقناطیسیت ہے اس میں،
جو جتنا پڑھتا ہے اتنا اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ آیت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کے تو کیا ہی کہنے، کس خوش نصیب کو اللہ صاف دل دے دے، صاف زبان دے دے، وہ تلاوت قرآن سے کبھی سیر ہی نہیں ہو سکتا. وہ تلاوت قرآن سے کبھی سیر ہی نہیں ہو سکتا. کتنی ہی بے چین طبیعت ہو، طبیعت میں خوف چھایا ہوا ہو، زندگی میں ایک دہشت ہو، آپ قرآن اٹھائیے، ادب کیجئے، احترام سے بیٹھیے، خوشبو لگائیے، بیت اللہ کی طرف رخ، کعبہ کی طرف قبلہ روح ہو جائیے، اور پھر ادب اور احترام سے قرآن کی تلاوت کیجئے. واللہ آپ محسوس کریں گے ایسا لگتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی سکینہ دل میں اتر آیا ہے. سارے غم، ساری پریشانیاں، سارے خوف سب کافور ہو گئے اور اس دل میں سکون آ گیا. اس دل میں سکون آ گیا. عجیب دولت تھی مسلمانوں کے پاس یہ تھی. اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے. تو ایک تو میرے عزیزو رمضان ہی سے شروع کریں، بچیوں کو بھی آمادہ کریں، بچوں کو بھی آمادہ کریں، بیوی شوہر سب معمول بنائیں. کچھ بھی ہو جائے تلاوت قرآن کا وظیفہ ہر حال میں کرنا ہے، اور اللہ کرے پھر ساری زندگی اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے. دوسرا حق، تیسرا حق قرآن کا یہ ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، کل قیامت میں ہم معاشر کے میدان میں اپنی نبی سے امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ آپ کا شفاعت کا جھنڈا مل جائے اور حوض کوثر سے آپ کا پانی پینا نصیب ہو جائے. لیکن بعض لوگوں کے لیے اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں شکایت کر رہے ہوں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی انکم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ ان لوگوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، انہوں نے قرآن کے حقوق نہیں ادا کیے تھے، انہوں نے قرآن جیسی نعمت کی نہ قدری کی تھی. نہ تلاوت ہے نہ عمل ہے، نہ تلاوت ہے نہ عمل ہے. ارے میرے عزیزو بتاؤ، اللہ کے نبی روٹھ جائیں، وہی نظر رحمت پھیر دے، بتاؤ پھر کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ وقال الرسول یا ربی. تو قرآن کا تیسرا حق ہے، قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن پر عمل کرنا. سارا قرآن کا پیغام ایک جملے میں بتا دو، سارے قرآن کا پیغام ایک جملے میں، پوری قرآنی زندگی کا عمل ایک جملے میں بتاتا ہوں. سارا قرآن پیغام دے رہا ہے انصاف کا. انصاف کا اسے ہم دو خانوں میں تقسیم کر رہے ہیں. قرآن پیغام دے رہا ہے اللہ کے حق میں بھی انصاف کرو، مخلوق کے حق میں بھی انصاف کرو. یہ ساری قرآن کی زندگی ہے، یہ سارا قرآن کا عمل ہے. اللہ کے حق میں انصاف نہیں، مخلوق کے حق میں انصاف ہے، یہ بھی ظالم ہے. اللہ کے حق میں انصاف ہے، مخلوق کے حق میں انصاف نہیں، یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی ظالم ہے. قرآن کا پیغام ہے انصاف کی زندگی گزارو، اللہ کا حکم نہ توڑو، اللہ کا حکم نہ توڑو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کا حق ضائع نہ کرو. آپ کا نوکر ڈرائیور، آپ کا ماتحت، آپ کا کھائے پیے، عیدی آپ سے لے، تنخواہ آپ سے لے اور آپ کا کہنا نہ مانے، آپ کہیں گے بڑا ظالم آدمی ہے، بڑا ظالم آدمی، کھاتا پیتا یہاں سے ہے اور کام دشمن کا کرتا ہے. میرے عزیزو اتنی ڈھیر ساری نعمتوں کی بارش اللہ نے کر رکھی ہے اور پھر ان نعمتوں میں رہ کر اللہ کو ناراض کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. یہ ظلم ہے. اور مخلوق کے حق میں انصاف کا آخری درجہ یہ ہے، آخری درجہ یہ ہے کہ کسی بندے کے حق میں میرے سے کوئی قصور نہ ہو، اس کی عزت کو میری ذات سے نقصان نہ پہنچے، اس کی جان کو نقصان نہ پہنچے، اس کے مال کو نقصان نہ پہنچے، اس کی عزت نفس کو نقصان نہ پہنچے. یہ آخری درجے کا انصاف ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ آخری درجے کا، اعلیٰ درجہ اس سے آگے احسان، ایثار. آخری درجے کا انصاف یہ ہے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ قرآن کی زندگی ہے میرے عزیزو. تو انہی گھڑیوں میں میرے عزیزو اپنے اللہ سے مانگ لینا، اپنے اللہ سے مانگ لے اللہ اب زندگی انصاف کی نصیب فرما، اللہ اب زندگی اپنی فرما برداری کی اور مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق کی نصیب فرما. اے اللہ زندگی اپنی فرما برداری اور مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق کی نصیب فرما. یہ انہی گھڑیوں میں اللہ سے مانگنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے. میرے عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کیا یہ اچھا ہے ان لمحوں کے اندر یہ طے کر لے اللہ جب بلا لے سبحان اللہ،
پھر اللہ جب بلا لے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، پھر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بس اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، پھر نہ جینے میں گھاٹا ہے نہ جانے میں گھاٹا ہے۔ اللہ راضی ہے، نہ جینے میں گھاٹا ہے نہ جانے میں گھاٹا ہے۔ اور میرے عزیزو، اللہ ہی راضی نہیں، پھر جینے میں بھی گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا بدترین آدمی کون ہے، بدترین آدمی کون ہے؟ فرمایا لمبی عمر پارتا ہے لیکن عمل اچھا نہیں، طال عمر وسا عمل، عمر بہت لمبی ہے عمل بہت گندے ہیں، زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، پھر ایسی زندگی سراسر شرمندگی ہے، ایسی زندگی سراسر رسوائی اور ذلت ہے۔ تو زندگی وہی زندگی ہے جس میں اللہ راضی ہو رہا ہو، پھر نہ جینے میں گھاٹا ہے نہ جانے میں گھاٹا ہے۔ اور قرآن کا آخری حق ہے، قرآن کا آخری حق ہے، قرآن کا آخری حق ہے۔ قرآن، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہوں، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہوں، اس کی دعوت بھی محفوظ ہو، اس کا پیغام بھی محفوظ ہو، اس کے الفاظ بھی دنیا میں پھیلیں، اس کا پیغام بھی دنیا میں پھیلے، اس کے اوامر اور احکام بھی دنیا میں زندہ ہوں، اس کا علم بھی دنیا میں رواج پائے۔ تو میرے عزیزو، اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی اشاعت بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج مسلح پہ آپ نے قرآن سنا ہے تو اس کے پیچھے کسی کی زندگیاں لگی ہیں، کسی نے زندگیاں لگائی ہیں کہ آج بچہ بچہ مسلمانوں کا حافظ ہے، اور آج مسلمانوں کے پاس قرآن کی پوری زندگی محفوظ ہے، قرآن کے پورے احکامات امت کے پاس محفوظ ہے۔ کسی نے زندگیاں لگائی ہیں، کسی نے جانیں کھپائی ہیں، کسی نے زندگی کے سارے مفادات سے دستبردار ہو کر اپنی زندگی اس قرآن کی خدمت میں کھپائی ہے۔ کہیں مفسرین نظر آتے ہیں، کہیں محدثین نظر آتے ہیں، کہیں فقہا نظر آتے ہیں، کوئی الفاظ کی محنت کر رہا، کوئی اس کی مفہوم کی محنت کر رہا، کوئی اس کے مسائل اور احکام کے محنت کر رہا۔ یہ مکتب، یہ دینی ادارے، یہ دینی مراکز، یہ دین کی خدمت کے یہ سلسلے، یہ دین کی حفاظت اور اشاعت کی ساری محنتیں، ارے میرے عزیزو، کچھ انہوں نے زندگیاں لگائی ہیں کہ آج یہ قرآن کی زندگی مجھے اور آپ تک موجود ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے، آئندہ نسل تک ایمان اسلام کی زندگی پہنچے، آئندہ نسلوں تک دین کی یہ زندگی پہنچے، تو میرے عزیزو، صرف فیکٹری کو اپنی فیکٹری نہ سمجھیں، صرف کارخانے کو اپنا کارخانہ نہ سمجھیں، صرف دکان کو اپنی دکان نہ سمجھیں، صرف گھر کو اپنا گھر نہ سمجھیں۔ یہ دین اسلام بھی تو ہمارا ہے، یہ دین اسلام بھی تو ہمارا ہے، یہ قرآن بھی تو ہمارا ہی ہے۔ اس کی اشاعت اور حفاظت بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ۔ ہمیں یاد ہے ہم جب شروع میں یہاں آئے تو چھوٹا سا مکتب شروع کیا، اور آج الحمدللہ صرف ڈیفنس میں سینکڑوں بچے حافظ ہیں، سینکڑوں بچے حافظ ہیں۔ بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ مخلص ساتھیوں کی محنت اور مخلص ساتھیوں کی دعائیں اور مخلص ساتھیوں کا جسے کہیں کہ سہارا اور اللہ کا خاص فضل، اللہ رب العزت نے اس مکتب اور اس مسجد کی برکت سے 50,000 بچے اس وقت الحمدللہ اس ادارے کے تحت پڑھ رہے ہیں۔ 50,000 بچے، ہزاروں بچے حافظ، علماء، صلحاء، دین اور دنیا کی تعلیمات میں الحمدللہ ایک مثال ہیں۔ اور 27ویں میں آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ نے ایک ہمت دی ہے، ایک حوصلہ دیا ہے، ایک ہمت دی ہے، طے کر رکھا ہے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے اللہ اپنا فضل فرمائے، اپنی زندگی اپنے دین کی حفاظت اشاعت کے لیے قبول فرما لے۔ تو 27ویں رمضان میں نوجوانوں کی زبان میں علم و فائے پاکستان کو ہم نے علم و فائے کرنا ہے۔ نوجوانوں کی زبان میں پاکستان کو علم و فائے کرنا ہے، پاکستان کو علم سے تربیت سے آراستہ کرنا ہے، پاکستان کو علم سے تربیت سے۔ ہمیں یاد ہے ہمارا ادارہ، ہمارا یہ میگزین ہم نے رمضان میں شروع کیا تھا، اور دیہاتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دینی مراکز رمضان سے شروع کیے تھے، اور اس کی برکتیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان نہیں، بیرونی دنیا کے اندر اس کی برکتیں عام ہیں۔ تو ہم نے 27ویں میں الحمدللہ اس مشن کا آغاز کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا تعارف آپ کو ملے گا، گیٹ پہ ساتھی کھڑے ہیں،
ہر ساتھی وہ تعارف ضرور لے کے جائے، بلکہ پھر 15 سے 20 آدمیوں کو تعارف ضرور دے، وہ تعارف ضرور دے، اور طے کیا انشاءاللہ علم و فائے پاکستان کے اندر تعلیم بھی اور تربیت بھی، تعلیم بھی اور نیری تعلیم ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، نیری تعلیم ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، ہماری تعلیم کے مسائل کا حل جس میں میرے نبی کی زندگی ہو، جس میں نبی کی ہدایات ہو، جس میں تعمیر اور تربیت کا سامان ہو، تو الحمدللہ اس کا فیصلہ پورے ملک کے نوجوانوں نے اور کچھ ساتھیوں نے الحمدللہ مل کر کے کیا ہے، اور پورے ملک کے اندر اس مہم کا آغاز کیا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، اور اپنے مخلص ساتھیوں کی دعائیں بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ اس مشن کے اندر بھی ہمیں ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ تو یہ بھی ہمارا فریضہ ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، قرآن پر ایمان، قرآن کی زندگی، قرآن کی تلاوت اور قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی فرما لیں، اللہ سے مانگ بھی لیں۔ لائٹیں کچھ کم کر دیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ونتوب إليك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنا فضل فرما
کرم فرما، ہم سب کی کامل بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری خلوتیں، تنہائیاں، جلوت کے تمام قصوروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، ان گندگیوں کے باوجود اپنے دربار پہ بلایا، بٹھایا، اپنے سامنے جھولی پھیلانے کی توفیق دی۔ اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما۔ اے اللہ ان گھڑیوں میں جو آپ اپنے پیاروں کو دیا کرتے ہیں ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ ان گھڑیوں میں جو آپ اپنے مقبول بندوں کو دیتے ہیں مولا ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ جیسے تیرے پیارے ان گھڑیوں میں بہت کچھ لے کے جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت دے دے، ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کی پیاری زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے در کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ہدایت ہے۔ اے اللہ اس کا بڑا حصہ نصیب فرما، بڑھیا ایمان دے دے، ہدایت کا بڑا حصہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ساری زندگی اپنی پسند کے عطا فرما دے۔ مولا کریم فضل فرما، کرم فرما۔ اے اللہ کبھی اپنے در سے محروم نہ فرما، اپنے گھروں سے محروم نہ فرما، اپنے سامنے جھکنے سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے، خطاؤں کی نحوست سے ہمیں اپنی فرما برداری سے محروم نہ فرما، اپنی عبادات سے محروم نہ فرما، اپنے سجدوں سے محروم نہ فرما، اپنے در پہ حاضری سے محروم نہ فرما۔ مولا کریم اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہم سب کے تمام قصوروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سچی ندامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ سچی ندامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ سچی ندامت نصیب فرما دے۔ مولا کرم فرما دینا، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اے مولا سبھی تیرے دربار پہ حاضری ہیں۔ کیسے کیسے پیارے، کیسے کیسے نیک لوگ اللہ یہاں سارے اکٹھے ہیں۔ اللہ رحم فرما دینا، سبھی پہ رحمت کا معاملہ فرما دے، سبھی کا کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ سبھی پہ کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ساری مجلس کی تمام اہل ایمان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما، آئندہ پوری زندگی اپنی پسند کی نصیب فرما، نیکی کی زندگی پہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے گھن نصیب فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، گناہوں سے پاک گھر نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، گناہوں سے پاک کاروبار نصیب فرما۔ اے اللہ حلال نصیب فرما، برکت والا نصیب فرما۔ اے اللہ حلال نصیب فرما، برکت والا نصیب فرما، آسانی والا عطا فرما۔ اے اللہ آسانی والا عطا فرما، اے اللہ آسانی والا عطا فرما۔ اے اللہ اپنا فضل فرما، ہر قسم کی تنگی سے محفوظ فرما، حرام سے محفوظ فرما، مشکلات سے محفوظ فرما، حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے بچوں کو، بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ جو اولاد کے ہمارے پر ذمہ داریاں ہیں اس کی ادائیگی ہمارے لیے آسان فرما، بچوں کی تربیت کے، تعلیم کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، نعمت بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، آزمائش سے محفوظ فرما، نافرمانی سے محفوظ فرما۔ اللہ اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ اولادوں کو ماں باپ کی خدمت گزار بنا۔ اے اللہ اولادوں کو ماں باپ کا وفادار بنا۔ اے مولا کریم ہماری اولادوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے پسند کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے جو بھی اپنے دل میں جائز حاجت رکھتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری فرما۔ اے اللہ اس کی حاجت پوری فرما۔ اے اللہ اس کی حاجت پوری فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ بہت سارے ساتھیوں نے، کچھ ہمارے ساتھی، کچھ ہمارے نمازی، مسجد کے جاننے والے دائیں بائیں ساتھیوں نے اپنے بیماروں کے لیے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا۔ اے اللہ سبھی کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے، ہر قسم کے وائرس سے ساری امت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ان مبارک گھڑیوں میں اے اللہ ان مبارک گھڑیوں میں جو تیرے مقبول بندے جو کچھ تجھ سے لے پاتے ہیں
اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنی خیریں پیارے نبی نے مانگی ہیں وہ خیریں ہمیں بھی نصیب فرما دے، جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہمیں بھی ان سے پناہ نصیب فرما دے۔ اے مولا کریم فضل فرما، کرم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اے اللہ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کے اشاعت کے جتنے مراکز ہیں اے اللہ انہیں آباد فرما، اے اللہ انہیں آباد فرما۔ ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی تیرے ہاں دین کی خدمت کے مقبول شکلیں ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ ہندوستان، برما، شام، اے اللہ کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ان مسلمانوں کے لیے مدد کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ان مسلمانوں کے لیے مدد کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں ایمانی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ اس کے اندر تازگی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں نفرت کی جتنی شکلیں ہیں اللہ اس سے اہل اسلام کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنا فضل فرما، ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اس سے استحکام نصیب فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی برکت سے اور یہاں کے مخلص ساتھیوں کی برکت سے جو اس ادارے کے تحت پورے دنیا میں اور دین، ملک اور بیرون ملک کے اندر کام کی جتنی شکلیں جاری اور ساری ہیں اے اللہ اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کو، تمام ساتھیوں کے لیے، تمام مخلصین کے لیے، تمام معاونین کے لیے اے اللہ جو بھی دل میں محبت رکھتے ہیں ان سب کے لیے یہ ساری کام کی شکلیں صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ان تمام کاموں کے لیے ہمیشہ مخلص لوگ، اہل لوگ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ مخلص لوگ، اہل لوگ عطا فرما۔ اے اللہ جو کام کر رہے ان کے اخلاص میں، ان کی صلاحیتوں میں، استعداد میں اور ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کاموں کی تمام شکلوں کو امت کے لیے نافع بنا۔ اے اللہ امت میں خیر پھیلنے کا ذریعہ بنا، امت میں ہدایت پھیلنے کا ذریعہ بنا، مسلمانوں کی اولاد اور نسل کی تربیت کی تعمیر کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ملک اور وطن ملت اسلامیہ کے لیے اے اللہ اس ادارے کو خیر کا ذریعہ بنا، اسے حاسدوں سے محفوظ فرما، شریروں سے محفوظ فرما، فسادیوں سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کے شر سے محفوظ فرما، بدگمانی کرنے والوں کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ان اداروں کو مخلص لوگ، اہل لوگ عطا فرما، جو کام کر رہے ان کی اہلیت میں، اخلاص میں اے اللہ ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے یہ ساری کام کی شکلیں دنیا کے اندر جاری اور ساری فرما دی، جن لوگوں کو اے اللہ آپ نے ذریعہ بنایا ہے ان کی عمروں میں اور ان کے مالوں میں اور ان کی صلاحیتوں میں اور ان کی زندگیوں میں مولا برکت نصیب فرما۔ اے اللہ برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اے اللہ حوصلہ افزائی کے کلمات کہتے ہیں اور دعاؤں میں اے اللہ اپنا دعاؤں کے ذریعے حصہ ڈالتے ہیں، سبھی کے لیے یہ خیر کے کام اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل جیسے آپ چاہتے ہیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے سبھی کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کچھ اللہ سے چپکے بھی مناجات فرما لیں، پھر انشاءاللہ دعا کا سلسلہ بآواز بلند بھی ہوگا۔ کچھ چپکے سے اللہ سے جو باتیں کرنی ہیں وہ بھی فرما لیں انشاءاللہ۔
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا، وتب علينا، وتب علينا، وتب علينا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نستغفرك ونتوب إليك، 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 نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم